بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم، وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين، فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة، ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة، إن الله كان عليما حكيما. صدق الله مولانا العلي العظيم. چوتھے پارے کے آخر کی آیتوں کا جو مضمون تھا وہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے چند عورتوں سے جن سے نکاح حرام کیا گیا ان کی ایک لمبی فہرست بیان فرمائی تھی. ابھی یہ سلسلہ چل ہی رہا ہے. آج کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایک اور عورت سے نکاح حرام ہے، وہ یہ ہے کہ جن عورتوں سے کسی نے نکاح کر رکھا ہے اور وہ ابھی دوسروں کی نکاح میں باقی ہیں، تو کسی تیسرے آدمی کے لیے اجازت نہیں ہے کہ وہ کسی کی منکوحہ سے شادی کرے. یعنی جو دوسرے مردوں کے عورتیں نکاح میں ہیں، ان نکاح والی عورتوں سے پھر کوئی نکاح نہیں کر سکتا، الا یہ کہ وہاں طلاق ہو جائے یا شوہر کی وفات ہو جائے اور وہ اپنے طلاق کی یا عدت وفات کی عدتیں گزار لیں، اور عدت گزارنے کے بعد وہ دوسرے مردوں سے نکاح کرنا چاہیں تو اس کی اجازت ہے. البتہ یہاں اللہ تعالیٰ نے ایک اور مسئلے کی وضاحت فرمائی، وہ یہ ہے کہ چونکہ اسلام کے شروع کے دور میں جنگیں ہو رہی تھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قافلے بھیجا کرتے تھے، اس کے نتیجے میں جہاد کے نتیجے میں وہاں کی جو عورتیں دوسرے مردوں کے نکاح میں تھیں، وہ جب مرد بھی گرفتار ہو کر آتے اور عورتیں بھی آتیں، تو بعض وہ عورتیں آتی تھیں گرفتار ہو کر جن کے شوہر دارالحرب میں ہیں، یعنی جہاں سے فتح ہو کر مسلمانوں کی آ رہی ہیں، وہاں عورتیں بھی اس جہاد کے نتیجے میں مسلمانوں کے پاس آ رہی ہیں اور ان کے شوہر وہیں دارالحرب میں رہ گئے ہیں. تو اب ظاہر سی بات ہے ایک بڑی تعداد عورتوں کی آ رہی ہے، ان کے بہت سے مسائل ہیں، ان کے بچے ہیں یا پھر ان کے خرچ ہیں اور ان کی بشری تقاضے ہیں، بنیادی ضرورتیں ہیں. ان کو ایک جگہ رہ کر تو کہیں باندھا نہیں جا سکتا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے تحفظ کے لیے کہ انہیں ایک بہترین انسان مل جائے، اللہ نے یہ اجازت دی کہ جو عورتیں دارالحرب سے دارالاسلام میں آئی ہیں اور وہ ان کو عدت گزارنے کی ضرورت نہیں، البتہ اگر ان کے پاس حمل ہے تو حمل کو پورا کر لیں، وضع حمل ہو جائے، اور اسی طرح سے ایک مرتبہ حیض آ جائے اور پھر پاکی کا زمانہ آ جائے، پھر ان سے اگر کوئی شادی کرنا چاہے، یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں میں ان کو تقسیم کر لیا کرتے تھے، تو اب ان کے لیے پوری عدت گزارنا ضروری نہیں. وہ جس سے شادی کرنا چاہیں، فائدہ اٹھانا چاہیں،
ان کو اجازت ہے، مسلمانوں کو گھروں میں عورتیں مل جاتی تھیں اور عورتوں کو ایک بہترین سہارا مل جایا کرتا تھا، پاکیزگی حاصل کرنے کا ایک بہترین ماحول مل جایا کرتا تھا۔ تو یہ باندیوں کا سلسلہ تھا، ان سے بھی نکاح کی اسی وقت اجازت ہوتی تھی جب کہ یہ ان کو حیض آ جائے، معلوم ہو جائے کہ ان کے پاس حمل نہیں ہے، تو ان سے نکاح کرنے کا حکم اللہ نے یہاں آیت میں دیا۔ ساتھ میں اللہ تعالیٰ نے ایک اور حکم بیان فرمایا کہ دیکھو جن سے تم نکاح کر رہے ہو وہاں تمہارے اوپر مہر لازم ہو جائے گا، اور مہر جب لازم ہو گیا تو جو لازم ہو گیا وہ ادا کرنا پڑے گا، پورا دینا پڑے گا۔ البتہ اگر میاں بیوی آپس میں طے کر لیں اور عورت اپنی خوشی سے مہر میں کچھ کمی کر لے یا معاف کر دے، یا مرد اپنی خوشی سے کچھ زیادہ دے دے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں آیت میں یہ بھی ارشاد فرمایا کہ ان محرمات کے علاوہ جن کا بیان پچھلے پارے کی چوتھی آخری آیت میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، ایک لمبی فہرست کہ رضاعی جن سے تعلقات ہیں، دودھ کے تعلقات ہیں، یا حرمت مصاہرت جن سے بیوی یعنی دامادی کا جن سے تعلق ہے وہ عورتیں، یا جن سے نسبی تعلق ہے وہ عورتیں، ان کے علاوہ جتنی عورتیں ہیں ان سے نکاح کی اجازت ہے۔ مثال کے طور پر چچا کی لڑکی، خالہ کی لڑکی، پھوپھی کی لڑکی، ماموں کی لڑکی، یا مطلقہ عورت جس نے عدت گزار لی ہو اس کے بعد، یا جس کے مرد کی وفات ہو گئی ہو اور اس نے عدت گزار لی ہو، تو پھر اللہ نے فرمایا کہ اپنا مال خرچ کر کے یعنی مہر کو ادا کر کے ان کو اپنے نکاح میں لا سکتے ہو، بشرطے کہ نیک مقصد سے لایا جائے۔ نیک مقصد کیا ہے؟ کہ اولاد حاصل ہو، نسل محفوظ ہو، نسب محفوظ ہو، اور ساتھ میں پاکیزگی، معاشرہ پاکیزہ ہو جائے۔ یہ تمام بہترین مقاصد ہیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ رشتہ ازدواج یعنی شادی شدہ زندگی محض خواہشات کو پورا کرنے کے لیے نہ ہو، بلکہ اللہ کا حکم سمجھ کر ایک بہترین معاشرہ، ایک پاکیزہ معاشرہ وجود میں آئے، محض وقتی جذبات کو ٹھنڈا کرنے کے لیے نہ ہو، بلکہ اللہ کا حکم سمجھ کر اور ایک بہترین معاشرے کو وجود میں لانے کے لیے، اور اولاد کی صحیح تعلیم اور تربیت کے لیے، اور بہترین خوشگوار ماحول بنانے کے لیے رشتہ ازدواج کو قائم کیا جائے۔ محض عارضی طور پر، وقتی طور پر جذبات کو ٹھنڈا کرنے کے لیے رشتہ ازدواج کا تعلق کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ ایک عائلی اور بہترین خاندان وجود میں آئے، اس کام کے لیے رشتہ ازدواج کو قائم کرنا چاہیے۔ یہ بھی علت اللہ تعالیٰ نے یہاں آج کی آیت میں بیان فرمائی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ۔ نیز وہ عورتیں تم پر حرام ہیں، یعنی نکاح حرام ہیں، جو دوسرے شوہروں کے نکاح میں ہوں۔ نکاح پر نکاح نہیں کیا جا سکتا الا یہ کہ شوہر وفات ہو جائے اور عورت عدت گزار لے، یا شوہر طلاق دے اور عورت عدت گزار لے، تو اب وہ عورت کسی سے نکاح کر سکتی ہے،
نکاح میں رہتے ہوئے دوسرا نکاح جائز نہیں۔ یہ اس آیت کے پہلے جملے کا خلاصہ ہے۔ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، البتہ جو کنیزیں تمہاری ملکیت میں آ جائیں۔ ظاہر سی بات ہے دارالحرب سے دارالاسلام میں جو عورتیں آئیں گی تو اب ان کا نکاح وہاں کے مردوں سے ختم ہو گیا، وہ ایک حیض کی مدت پورا کر لیں اور اگر حمل نہ ہو تو پھر اب اللہ فرماتے ہیں وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ، البتہ جو کنیزیں تمہاری ملکیت میں آ جائیں وہ مستثنیٰ ہیں۔ یہ کتاب اللہ علیکم، یہ احکامات اللہ نے تم پر فرض کر دیے ہیں۔ ان عورتوں کو چھوڑ کر، یعنی جن کا بیان ابھی تک ہوا کہ جن سے رضاعت کا، نسب کا، رشتہ دامادی کا تعلق نہ ہو اور وہ عورتیں کسی کی منکوحہ نہ ہوں، ان عورتوں کو چھوڑ کر تمام عورتوں کے بارے میں یہ حلال کر دیا گیا ہے کہ تم اپنا مال بطور مہر خرچ کر کے ان کو اپنے نکاح میں لانا چاہو تو اس کی اجازت ہے، بشرطے کہ تم ان سے باقاعدہ نکاح کا رشتہ قائم کر کے عفت حاصل کرو۔ یعنی نکاح کا رشتہ محض جذبات کی تسکین کے لیے نہ ہو، بلکہ نکاح کا رشتہ اس لیے ہو کہ پاکیزہ معاشرہ وجود میں آئے۔ صرف شہوت نکالنا، اللہ نے صاف فرمایا غیر مصافحین، صرف شہوت نکالنا مقصود نہ ہو۔ فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً، یہ جملہ اس لیے کہا اللہ نے کہ شہوت نکالنا مقصود نہ ہو۔ یہیں سے بات سمجھ میں آئی کہ آپ 1-2 سال کے لیے کسی سے نکاح نہیں کر سکتے کہ آپ نے پیسہ دیا اور چند دن کسی کو اپنے ساتھ رکھا، اس کو استعمال کیا اور کہا کہ میرا کانٹریکٹ تم سے پورا ہو گیا اور چھوڑ کر چلے گئے۔ نہیں، اللہ نے فرمایا کہ نکاح جذبات کی تسکین کے لیے نہیں ہے بلکہ عفت اور پاکدامنی کو حاصل کرنے کے لیے ہے۔ آگے فرماتے ہیں فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً، چنانچہ جن عورتوں سے نکاح کر کے تم نے لطف اٹھایا ہو ان کو ان کا وہ مہر ادا کرو جو مقرر کیا گیا ہے۔ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا تَرَاضَيْتُم بِهِ مِن بَعْدِ الْفَرِيضَةِ، البتہ مہر مقرر کرنے کے بعد بھی جس کمی بیشی پر تم آپس میں راضی ہو جاؤ اس پر تم پر کوئی گناہ نہیں۔ مرد بڑھانا چاہے اس کی بھی اجازت، عورت مقرر کیے ہوئے مہر میں سے کچھ کم لینا چاہے یا بالکل معاف کرنا چاہے اس کی بھی اجازت۔ ان اللہ کان علیما حکیما، یقین رکھو کہ اللہ ہر بات کا علم بھی رکھتا ہے اور اللہ حکمت کا بھی مالک ہے۔ سبحان اللہ۔